انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس دل کے تابع ہیں۔ ایک آدمی اگر آپ سے خفا ہے تو آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، آپ پوچھیں گے بھائی ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے، تو وہ کہے گا میرا دل نہیں چاہتا۔ اب دیکھنا آنکھ کا عمل ہے لیکن کہے گا کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا، ماں پوچھے گی بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو، وہ کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا۔ بھئی کھانا تو منہ کا عمل ہے، پیٹ کی ضرورت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا۔ بھئی آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے، میرا دل نہیں چاہتا۔ سننا تو کان کا عمل ہے مگر فیصلہ دل کا معلوم ہوتا ہے۔ آنکھ ہو، کان ہو، ہر جسم کا کوئی بھی عضو ہو وہ دل کے تابع ہے۔ جو دل کی کیفیت ہوگی وہی انسان کے اعضاء کا عمل ہوگا۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ تو ساتھیوں، اپنے دل کو سنوارنے کے لیے ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے، اور اس کا زنگ، اس کا میل، اس کا کیچڑ اتارنے کے لیے قرآن ہماری زندگیوں کی ضرورت ہے، ہمارے سینوں کی بہار ہے یہ۔ جب تک قرآن کی بارش ہمارے سینے پر روزانہ دل پر نہیں ہوگی، ہمارے دل کے یہ غبار، ہمارے دل کی یہ سیاہی دور نہیں ہوگی اور ہمیں قرآن پاک کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے ایسا ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔